بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ سنائیں گے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک اللہ والا تھا، جیسے پرانے وقتوں میں لوگ اسلام پھیلانے کے لیے دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والا تھا، وہ بہت دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتا تھا، ساتھ اس کے شاگرد بھی تھے جو دین اسلام کی تعلیم سیکھ رہے تھے۔ اللہ والا بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو اس کے شاگرد تھک گئے۔ وہ راستے میں بیٹھ کے حضرت آرام کر لیا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سب آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے ایک اپنے بندے کو حکم دیا کہ ساتھ والے سامنے گاؤں میں جاؤ، کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ وہ بندہ سفر کرتا ہے اور سامان لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب اس گاؤں کے اس بستی کے اندر پہنچتا ہے تو ایک عجیب ماجرا دیکھتا ہے۔ لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر عبادت کر رہے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں بولتے، صرف اپنی زبان ہلا رہے ہیں۔ وہ بندہ ذرا آگے پہنچا تو دیکھا تو ایک مورتی کی عبادت ہو رہی تھی۔ سارے ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے مورتی کی عبادت کر رہے تھے۔ اس کو یہ نہیں علم تھا کہ مورتی بے جان ہے یا جاندار ہے۔ جب قریب ہو کر اس نے دیکھا تو مورتی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تراش کر ایک انسانی شکل میں خوبصورت لڑکی بنائی گئی تھی۔ اس کے گلے میں قیمتی موتیوں اور سونے جوہرات کا ہار پہنایا ہوا تھا۔ وہ بندہ اتنا سخت ہو گیا کہ پیچھے حضرت صاحب پریشان ہو گئے کہ جاؤ اس بندے کا پتہ کرو جو ہمارا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے گیا ہے، خیریت ہو۔ ایک بندہ اس کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت صاحب کا مرید جب پہنچتا ہے تو وہ سخت پریشان، آنکھوں میں آنسو، تڑپ رہا ہے، اس مورتی کے لیے تو کھڑا ہے۔ پوچھا گیا خیریت ہو، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس مورتی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اس کے بنا میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ اس نے کہا میں آپ سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بندہ پیچھے لپکا اور حضرت صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ کا مرید تو پتھر پر اپنا سر کچھ لٹا بیٹھا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت صاحب آگے اس کے شاگرد خاص پیچھے جب چل پڑے تو اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو مرید صاحب کو بلاتے ہیں۔ شاگرد کو بلایا جاتا ہے، ہاں جی کیا وجہ ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، مجھے اس سے عشق ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تو ہمارا خدا نہیں ہے۔ پاس پنڈت کھڑا تھا۔ پنڈت نے کہا ہاں حضرت صاحب یہ تو ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا بندہ ہماری طرف گمراہ ہو چکا ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ پیچھے ہٹے اور 2 نوافل ادا کیے، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ میرا شاگرد خاص بھٹک چکا ہے، مولا کرم فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے کہا حکم دیجئے اس مورتی کو اس کے اندر جان پیدا کر دیجئے۔ آپ نے قریب آ کر اس کے اوپر پھونک ماری تو مورتی ایک لڑکی حسین و جمیل بن کے سٹیج سے نیچے اتر آئی۔ آپ حضرت صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے اللہ پاک کے حکم سے میں زندہ ہو چکی ہوں، اب آپ مجھے اپنی مریدنی بھی کریں اور اپنے ہاتھ پر بیعت بھی کریں اور مجھے اسلام کے دائرے میں داخل کریں۔ حضرت صاحب نے اس کو کلمہ شریف پڑھایا، مسلمان کیا۔ سارا ماجرا دیکھ کر پنڈت اور اس کی برادری حیران رہ چکی کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ آخر کار وہ جو مورتی مسلمان ہوئی تھی اس نے کہا حضرت صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ایک حکم ہے، یہ بندہ آپ کا عاشق ہے، اگر اس سے نکاح کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کے کہنے پر میں زندہ ہو سکتی ہوں، میرے اندر جان پڑ سکتی ہے تو ضرور آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے۔ اس مورتی کے ساتھ اپنے شاگرد خاص کا نکاح کر دیا گیا۔ دیکھیں اللہ والے کی کتنی شان و شوکت ہوتی ہے۔